الرحیم السلام علیکم. حاضر ہوں آج ایک اور کہانی کے ساتھ. شازیہ نے ہمارے ساتھ صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد ہم اپنی اپنی فیلڈز کی طرف چل نکلے، جبکہ اس کے مالی اور سماجی حالات نے مزید تعلیم حاصل کرنے میں اس کا ساتھ نہ دیا. مالی تو چلو سمجھ میں آتے ہیں، یہ سماجی حالات کیا ہوتے ہیں؟ تو جن حالات میں مڈل کلاس کی لڑکیاں جی رہی ہوتی ہیں، جو کچھ تو قدرتی طور پر ناموافق ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے اپنوں پرایوں کی کاوشیں ناموافق بنا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو رشتہ دار اور خاندان اس لیے دیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر سکیں، لیکن شازیہ اس معاملے میں بلا کے بد نصیب واقع ہوئی تھی. وہ اپنے والد کی تیسری شادی سے تنہا اکلوتی اولاد. چھوٹی تھی کہ والد بھی گزر گئے. زمین جائیداد تھی کوئی نہیں، سر پہ ایک چھت تھی، شکل و صورت بھی واجبی اسی تھی، آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، یعنی لے دے کے بس اللہ کا ایک آسرا تھا. باقی خاندان والوں کے حالات قدرے بہتر تھے. ان کے جوان اور کماؤ بیٹوں نے بہت کچھ بنا لیا تھا. ادھر پھپھو کا سسرالی خاندان بھی اچھا خاصا تگڑا تھا. ماموں لوگ تو کب کے کراچی شفٹ ہو چکے تھے. کبھی کبھار کسی غمی خوشی پہ گاؤں آنا ہوتا تو بہن اور بھانجی سے مل لیتے تھے، ورنہ وہ بھی منظر سے آؤٹ ہی رہتے تھے. اس کی امی سمجھتی تھی کہ خاندان میں لڑکے موجود ہیں، شازیہ کا رشتہ بھی ہو جائے گا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے خاندان کے تقریباً سبھی اچھے لڑکوں کی شادیاں کرا دی گئیں اور شازیہ کسی کو دکھائی نہیں دی. پھپھو کے 2 بیٹے تھے. اب یہ آس تھی کہ شاید پھپھو ہی اس بارے میں سوچ لے، لیکن وہ بھی وارثوں کے مسائل اور بیٹوں کے بازوؤں کا رونا روتی روتی ایسی گئی کہ کبھی پلٹ کر ہی نہیں آئی. تعلیم کا سلسلہ تو ختم ہی ہو گیا. امی بیمار تھیں، گردوں کا عارضہ تھا، کوئی مکمل علاج نہیں ہو رہا تھا. سب رشتہ داروں کا منہ دیکھتے دیکھتے تھک ہار کے شازیہ اپنی امی کو لے کے ایک سرکاری ہسپتال جا پہنچی. سرکاری ہسپتالوں میں تو اچھوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے. وہ تو تھی گم سم اور کم گوش ہی لڑکی. کسی نہ کسی طرح ماں کو چیک کروانے وہ متعلقہ ڈاکٹر تک جا پہنچی. چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے امی کو ایڈمٹ کرنے کا مشورہ دیا. اب وہ تو ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھی کہ ایڈمٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے فیروز بھائی نے اس کی بڑی مدد کی. امی کو داخل کروایا. ٹیسٹ، دوائیاں، باقی معاملات میں فیروز بھائی کسی فرشتے سے بہتر انسان کا کردار ادا کر رہے تھے. اب مسئلہ پیسوں کا بھی تھا. آخر فیروز بھائی نے شازیہ سے پوچھا کہ تم اکیلی اور یوں بے یار و مددگار کیوں ہو؟ اس نے ساری بات بتا دی. میرا اس بات پر پورا یقین ہے کہ جب حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں اور تمام معاملات عدل بدل ہو کر ہمیں بے بس کر دیں تو یقیناً اللہ ان تمام معاملات کو دوبارہ ترتیب دینے والا ہوتا ہے، جس میں کوئی ترتیب ہمارے حق میں بہتر بھی نکل آتی ہے. فیروز بھائی نے کہا کہ نرسنگ کے لیے داخلے ہو رہے ہیں، اگر تم چاہو تو اپنی زندگی سنوار سکتی ہو. اس نے کہا میرے پاس کاغذات نہیں ہیں. فیروز بھائی نے کہا کہ تمہارا نام لسٹ میں شامل کر لیتا ہوں، تم کسی طرح کاغذات لاؤ. شازیہ کو زندگی کی ایک کرن نظر آئی. اس نے امی سے پیسوں اور کچھ ضروری چیزیں لانے کا بہانہ کیا اور گھر جا پہنچی. دوسری صبح اس نے چچا وغیرہ سے پیسے مانگے. کسی نے دیے، کسی نے ٹال دیا. بہرحال کوئی اس کے ساتھ نہ آیا اور وہ اپنے کاغذات لے کر ہسپتال آ پہنچی. داخلہ ہو گیا. امی کی صحت تھوڑی بہتر ہوئی. ڈسچارج کروا کے گھر لائی اور گھر آ کر امی کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی. امی تو ڈری ہوئی تھی کہ خاندان والے کیا رویہ اختیار کریں گے کہ بیٹی کو نرسنگ میں بھیج دیا. حالانکہ یہ ڈر ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو یہ ذمہ داری اس نے اپنے سر لینی تھی. اب بیٹی ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر یہ کام لینا ہے. اس نے امی کو گھر چھوڑا اور خاندان بھر کو خبر سنائی کہ وہ نرسنگ کے کورس کے لیے جا رہی ہے. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نہ میں پا نہ سیر چھٹاکی نہ سیراں دی سرسائی، نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی. پہلے غریبی، لاچارگی، تہی دامنی جیسے ناسور دل و جان کھا گئے تھے. اب تو بات کردار اور چال چلن پہ بھی آ گئی کہ خود مختار ہیں، کسی کی کیا لگتی ہیں جی، آنکھیں کھل گئی ہیں تو یہ تو وہ تو الا تو بلا تو. خیر امی کو روتا ہوا چھوڑا اور خود بھی روتی ہوئی ہسپتال چلی گئی.
ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑے سلیقے والی ہوتی ہیں غریبوں کی بیٹیاں، چادر دیکھ کے پاؤں پہ لانے کا ہنر ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ شازیہ نے کپڑے سلائی کرنا سیکھ رکھا تھا اور وہ ہاسٹل میں لڑکیوں کے کپڑے بھی سلائی کرنے لگی اور اپنا اور اپنی امی کا خرچہ پورا کر لینے لگی۔ یونیفارم تو کیا، اب ہاسٹل والی اور ڈے اسکالرز سب اس سے گھر کے کپڑے بھی سلواتی تھیں۔ امی کی صحت میں اسی طرح اپس اینڈ ڈاؤنز جاری تھے، کبھی وہ علاج کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے جاتی، ذرا صحت بحال ہوتی تو گھر چھوڑ جاتی، اگلی بار آتی تو امی کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بگڑی ہوتی تھی، کچا گھر بس گرنا ہی چاہتا تھا۔ اب ہاتھ میں کچھ ہوگا تو مرمت کروائے گی۔ کسی عزیز رشتہ دار کو تو اللہ نے اس بات کی توفیق نہ دی کہ ان کی کسی طرح سے مدد کر دیتا۔ آخر جب وہ نرسنگ کے تیسرے سال پہنچی تو امی بھی چل بسیں۔ اب گاؤں کے پھیرے بھی ختم ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال وہ اس آس پہ کبھی کبھی گھر کے چکر لگا لیتی کہ گاؤں یا خاندان میں کوئی تو ہوگا جو اس کی شادی کی ذمہ داری پوری کرے گا، لیکن وہ جب بھی گھر جاتی چاچیاں اور باقی رشتہ دار عزیز ایسا منہ بناتے کہ جیسے وہ ان سے کچھ مانگنے آئی ہو، اور اگر کوئی باہر سے اس کے رشتے کی بات خاندان والوں کے سامنے رکھتا تو کوئی ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ بھائی بن ماں باپ کی بچی ہے، کل کلاں کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہمارا گریبان پکڑے گی۔ اور خدا کے بندو، اپنی بچیوں کی زندگیوں میں بھی تو اونچ نیچ آ ہی جاتی ہے، تو کیا اٹھ کے بزرگوں کے گریبان پکڑ لیتی ہیں؟ ہر ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے سب نے جیسے یک زبان ہو کر ایک ہی جملہ رٹ لیا ہوا تھا۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، پیو مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ لیکن وہ کہاں سے لاتی باپ بھائی اور ماں؟ زندگی اکیلے جہاں تک ممکن تھی گزارے چلے جا رہی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جہاں کوئی اپنا نہ ہو وہاں انسان کا دل نہیں لگتا، لیکن جہاں اپنوں کا رویہ غیروں سے بھی بدتر ہو وہاں تو ایک سانس تک لینا محال ہے۔ پھر شازیہ کے ان حالات میں جیتے رہنا کمال سے کچھ آگے کا کمال تھا۔ گھر بند رہنے کی وجہ سے مزید ناکارہ ہو گیا اور سردیوں کی بارشوں میں سارا کا سارا گھر ڈھیر ہو گیا۔ بستر، برتن، چارپائیاں سب ملبے میں دب گئے۔ شازیہ چھٹی پہ گھر آئی تو سامنے منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ رات چچا کے ہاں رکی تو ایک اور رویہ دیکھنے کو ملا۔ اس کے چچا کی بہویں اپنے اپنے خاوندوں کی رکھوالیاں کرنے میں لگی ہیں کہ کہیں کوئی اس سے ہمدردی نہ جتانے لگے۔ وہ دوسرے ہی دن ہاسٹل واپس آ گئی۔ اس بار عید کی چھٹیوں میں جو معاملہ ہوا اسے سن کر تو یقیناً انسان کی روح کانپ اٹھے۔ اس نے اپنی روم میٹ سے کہا کہ لڑکیاں گھر جانے کے لیے بھاگ بھاگ کے نکلتی ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ میں نے کھانے پینے کا سامان لے لیا ہے، تم دروازہ باہر سے لاک کر جانا، میں خاموشی سے ہاسٹل میں ہی چھٹی گزار لوں گی۔ کیا اس کے خاندان والوں کو اللہ معاف کر دے گا؟ یا کیا ان سب مصائب کے بدلے اللہ اپنی معصوم بندی کو دونوں جہانوں میں کوئی صلہ نہیں دے گا؟ دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ اس کی نگاہ اپنے بندوں پر برابر کی ہے۔ یہ انسان کی آنکھیں ہیں جو سامنے ہوتا ہے اسے کم دیکھتی ہیں، اور جو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے اسے پتہ نہیں کیسے دیکھ بھی لیتی ہیں اور جان بھی لیتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شازیہ کی زندگی کی اگلی جو باقی کہانی ہے اس کے ساتھ۔ درود پڑھتے رہیے اور فرشتے سے بہتر ہونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی امان۔